السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 44 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ عبارت ہے وَمِنْ حَيْثُ الْقِيَامِ بِهِ عِلْمٌ ثُمَّ بَعْدَ التَّفْتِيشِ يُعْلَمُ أَنَّ تِلْكَ الصُّورَةَ إِنَّمَا صَارَتْ عِلْمًا لِأَنَّ الْحَالَةَ الْإِدْرَاكِيَّةَ قَدْ خَالَطَتْ بِوُجُودِهَا الْانْطِبَاعِيَّ خلطاً رابطیًا اتحادیہ۔ یاد رکھیں کہ انسان کے ذہن و دماغ میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے 3 درجے ہیں۔ انسان کے دماغ میں جو بات ہے، جو شے ہے، صرف نفس شے کی طرف نظر کی جائے، شے من حیث ہوا کی طرف نظر کی جائے تو اس درجے کو معلوم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں ذہن میں بہت ساری معلومات ہیں، تو معلوم کسے کہیں گے؟ شے نفس شے کی طرف نظر کی جائے، شے من حیث شے من حیث ہوا کی طرف نظر کی جائے تو یہ جو درجہ ہے یہ معلوم کا درجہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اس درجے کے بعد ایک دوسرا درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ شے کا ذہن میں وجود اور حصول ہوا، لیکن ابھی وہ شے عوارض ذہنیہ سے متصف نہیں ہوئی ہے، عوارض ذہنیہ سے وہ مشخص نہیں ہوئی ہے۔ یہ شے کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھیں تو شے کا تیسرا درجہ آتا ہے۔ شے جو ذہن میں، انسان کے ذہن میں موجود ہے، وہ شے جب عوارض ذہنیہ سے مشخص ہو جائے، اس شے ذہنی میں تشخص پا لیا جائے، تشخص بالذہن، قیام بالذہن کی صفت سے جب وہ متصف ہو جائے تو وہ شے ایک شخص کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس شے کو شخص ذہنی کہیں گے۔ یہ شے کا تیسرا درجہ ہے، جہاں شے جا کر کے مشخص ہو جاتی ہے اور اسے شخص ذہنی کہتے ہیں۔ اس تیسرے درجے کو علم کہتے ہیں۔ اس تیسرے درجے کو علم کہتے ہیں، علم موجود ذہنی کہتے ہیں، اور اسے علم موجود خارجی بھی کہتے ہیں۔ اور علم موجود خارجی کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خارج میں موجود ہے، نہیں، خارج میں کہاں، وہ تو ذہن میں موجود ہے۔ جو ذہن میں ہمارے موجود ہے اسے ہی ہم علم موجود خارجی کہہ رہے ہیں۔ لیکن خارجی کیوں کہہ رہے ہیں؟ خارجی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ عوارض ذہنیہ سے متصف ہو چکی ہے، اس پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں، تو آثار و احکام مرتب ہونے کی جہت سے، عوارض ذہنیہ کے ساتھ متصف ہونے کی جہت سے وہ علم خارجی بھی کہلاتا ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ شے من حیث ہوا، یہ معلوم ہے۔ دوسرا درجہ ہے صرف حصول شے فی الذہن کا، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ہے اس کے
قیام بالذہن کا، تشخص بالذہن کا، اسے علم کہتے ہیں، اسے شخص ذہنی کہتے ہیں، اسے علم موجود خارجی کہتے ہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا درجہ معلوم اور تیسرا درجہ علم۔ علم اور معلوم کے درمیان ایک اور درجہ ہے، جیسے جنت و دوزخ کے درمیان ایک درجہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا درجہ ہے یہ بالکل برزخ کی طرح ہے، جیسے جنت و دوزخ کے درمیان برزخ ہے، اسی طرح علم و معلوم کے درمیان بھی ایک برزخ ہے، اور وہ ہے حصول شیء فی الذہن کا درجہ، جو نہ تو شیء من حیث ہوا ہے اور نہ ہی شیء من حیث القیام بالذہن ہے، بلکہ وہ ہے حصول شیء فی الذہن۔ یہ 3 درجے ہوئے۔ تو جب شیء ذہن کے ساتھ قائم ہو جائے، اسے تشخص حاصل ہو جائے، تو اس درجے کو کہتے ہیں درجہ علم۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ الْقِيَامِ بِهِ عِلْمٌ، اور صورت علمیہ ذہن میں قیام اور تشخص کی حیثیت سے علم ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا مَرْتَبَةُ التَّشَخُّصِ، اور یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ شیء من حیث ہوا، دوسرا درجہ حصول شیء فی الذہن، اور تیسرا درجہ ہے قیام فی الذہن۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ تیسرا درجہ کون سا ہے؟ تشخص والا درجہ ہے۔ وہذا مرتبہ التشخص ہے، اور یہ درجہ تشخص ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز، کسی چیز کے اندر جب خصوصیت آ جائے، اس کے اندر تشخص پیدا ہو جائے، تو وہ جزئی ہو جاتا ہے۔ اور معلوم کسے کہتے ہیں؟ شیء من حیث ہوا کو، اور جب اس کے اندر تشخص آ جائے تو اسے علم کہتے ہیں۔ تو معلوم کا درجہ ہوا کلی کا، اور علم کا درجہ ہوا جزئی کا، کیونکہ معلوم میں صرف اور صرف شیء من حیث ہوا ہوتی ہے، اور علم میں شیء کے اندر تشخص آ جاتا ہے، اور جس میں تشخص آ جائے وہ جزئی ہے، اور جس میں تشخص نہ ہو، من حیث ہوا ملحوظ ہو، وہ کلی ہے۔ تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ معلوم کیا ہے؟ کلی ہے، اور علم جزئی ہے۔ وَلِذَا قِيلَ الْمَعْلُومُ كُلِّيٌّ وَالْعِلْمُ جُزْئِيٌّ، اور اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ معلوم کلی ہے اور علم جزئی ہے۔ اور جو بیچ والا درجہ ہے، دوسرا درجہ ہے حصول شیء فی الذہن کا، جس کے بعض محققین قائل ہیں وہ گویا برزخ ہے علم اور معلوم کے درمیان، پہلے اور تیسرے درجے کے درمیان۔ شارح کہتے ہیں وَمَرْتَبَةُ الْوُجُودِ الذِّهْنِ الَّذِي قَالَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ كَأَنَّهَا بَرْزَخٌ بَيْنَ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ، اور وجود ذہنی کا درجہ، حصول شیء فی الذہن کا درجہ، جس کے بعض محققین قائل ہیں، وہ گویا درجہ علم اور درجہ معلوم کے درمیان برزخ ہے۔ فالشیء فی الذہن اذا تخصص فیہ بوجود لا یترتب علیہ الآثار وقطع النظر۔ اب تینوں درجے بیان کر رہے ہیں کہ پہلا درجہ تو ہوا شیء من حیث ہوا کا، پھر جب وہ شیء ذہن میں موجود ہو، ذہن میں اس کا حصول ہو، لیکن اس شیء کا وجود و حصول ایسا نہ ہو کہ اس پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہوں، تو اسے یہ دوسرا درجہ ہوا، اور جب اس پر احکام و آثار مرتب ہو جائیں تو وہ تیسرا درجہ ہوا قیام کا، تشخص کا۔ کہتے ہیں فالشیء فی الذہن اذا تخصص فیہ بوجود لا یترتب علیہ الآثار وقطع النظر عن القیام بالذہن فنزل من مرتبۃ المعلوم الذی هو الشیء من حیث ہوا الی مرتبۃ الوجود الذہنی، کہ شیء فی الذہن، شیء ذہنی کہہ لیں، کہ شیء ذہنی میں، کہ شیء ذہنی جب ذہن میں، اذا تخصص فیہ اے فی الذہن، کہ شیء ذہنی جب ذہن میں ایسے وجود اور حصول کے ساتھ خاص ہو جس پر آثار و احکام مرتب نہ ہوتے ہوں، اور قیام فی الذہن سے قطع نظر کر لیا جائے، فنزل من مرتبۃ المعلوم الذی هو الشیء من حیث ہوا، تو وہ درجہ معلوم سے، اور درجہ معلوم ہے کیا؟ شیء من حیث ہوا، تو وہ درجہ معلوم یعنی شیء من حیث ہوا کے درجے سے
وجود ذہنی کے درجے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پہلا درجہ تو ہے شیء من حیث ہوا کو، اور اسے کہتے ہیں درجہ معلوم۔ اس درجے سے وجود ذہنی کی طرف کب بڑھتا ہے؟ جبکہ اس ایسا وجود و حصول پایا جائے جس پر آثار و احکام مرتب نہ ہوتے ہوں اور جس میں تشخص اور قیام بالذہن نہ پایا جاتا ہو۔ ثم اذا لوحظ الى القیام بالذہن صار شخصا ذہنیا وعلما موجودا خارجیا لترتب الاثار علیہ کالانکشاف۔ پھر جب اس وجود و حصول میں قیام بالذہن کا لحاظ کیا جائے تو اب وہ شخص ذہنی ہو جاتا ہے اور علم موجود خارجی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں اور وہ عوارض ذہنیہ سے مشخص ہوتا ہے۔ کل انکشاف، جیسے انکشاف کہ انکشاف پر آثار احکام مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے قیام بالذہن کا جو درجہ ہے اس پر بھی آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ شخص ذہنی ہوگا اور علم موجود خارجی ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں ثم بعد التفتیش یعلم ان تلک الصورت انما صارت علما لأن الحالة الإدراكية قد خالطت بوجودها الانطباعي خلطا رابطيا اتحاديا۔ مصنف کہتے ہیں کہ شے کی صورت ذہن میں حاصل ہو تو اس صورت حاصلہ کو علم کہا جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ صورت حاصلہ کو، جو ذہن میں صورت حاصل ہو، اسے علم کہنا یہ بطور مجاز ہے، در حقیقت وہ علم نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ذہن میں کسی صورت کے حاصل ہونے کے بعد ذہن ہی میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک انجلائی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ شے ذہن میں نفس کے نزدیک بالکل روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ ذہن میں شے کی صورت کے حاصل ہونے کے بعد اسی ذہن میں ایک انجلائی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ادراکی حالت پیدا ہوتی ہے، جس حالت ادراکیہ کی وجہ سے، جس انجلائی کیفیت کی وجہ سے وہ شے نفس کے نزدیک منکشف اور روشن ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت علم وہ حالت ادراکیہ ہے، در حقیقت علم وہ انجلائی کیفیت ہے۔ ہاں، چونکہ وہ انجلائی کیفیت ذہن میں پیدا کب ہوتی ہے، وہ حالت ادراکیہ ذہن میں پیدا کب ہوتی ہے؟ صورت حاصلہ فی الذہن کے صورت کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد۔ پہلے شے کی صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے، انجلائی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور حالت ادراکیہ ہی در حقیقت علم ہے، انجلائی کیفیت ہی در حقیقت علم ہے۔ لیکن چونکہ یہ انجلائی کیفیت، یہ حالت ادراکیہ صورت شے کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے چونکہ اس حالت ادراکیہ سے
اس صورت کا ایک گہرا ربط ہے، ایک تعلق ہے کہ اس صورت کے حاصل ہونے کے بعد ہی حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس ربط کی بنیاد پر، اس تعلق کی بنیاد پر، اس لگاؤ کی بنیاد پر اس صورت حاصلہ فی الذہن کو بھی مجازن علم کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں صورت حاصلہ فی الذہن علم نہیں ہے، بلکہ صورت حاصلہ فی الذہن کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد جو حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے وہ حالت ادراکیہ در حقیقت علم ہے. اور مجازن اس صورت حاصلہ فی الذہن کو علم کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس صورت حاصلہ فی الذہن اور اس حالت ادراکیہ کے درمیان گہرا تعلق ہے. اور وہ گہرا تعلق کیا ہے کہ گہرا تعلق یہ ہے کہ جیسے صورت حاصلہ فی الذہن ذہن میں حاصل ہوتی ہے، ذہن میں موجود ہوتی ہے، ایسے ہی اس صورت حاصلہ فی الذہن کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد وہ حالت ادراکیہ بھی ذہن میں پیدا ہوتی ہے. صورت حاصلہ فی الذہن کے ذہن میں آنے کے بعد وہ حالت ادراکیہ بھی ذہن میں کیا ہے؟ پیدا ہوتی ہے. تو انسان کا ذہن یہ ہوا معروض، اور صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ یہ دونوں ہوئے عارض. ایک معروض کے دو عارض ہوئے. جیسے انسان کبھی ہنستا ہے، کبھی تعجب کرتا ہے. انسان یہ معروض ہے اور اس کا ضاحک ہونا، اس کا متعجب ہونا، یہ اس کے دو عارض ہیں. تو ایک ہی معروض کے دو عارض ہیں. تو ایک ہی معروض کے دو عارض کے درمیان ظاہر سی بات ہے ربط ہے، تعلق ہے، اتحاد ہے. لیکن یہ اتحاد فی الوجود نہیں ہے، وجود کے لحاظ سے متحد نہیں ہے، کیونکہ ضحک الگ چیز ہے اور تعجب الگ چیز ہے. دونوں وجود میں متحد نہیں ہیں، لیکن دونوں متحد ہیں کس جہت سے؟ اس جہت سے متحد ہیں کہ دونوں کا معروض ایک ہے. ایسے ہی صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ دونوں عارض ہیں ایک ہی معروض کے، اور وہ معروض کیا ہے؟ انسان کا ذہن. تو اپنے معروض کی طرف نظر کرتے ہوئے ان دونوں میں ربط، ان دونوں میں اتحاد ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں ربط و تعلق ہے اس جہت سے کہ دونوں کا معروض ایک ہے. تو چونکہ دونوں کے درمیان ربط و تعلق ہے، اس لیے اگرچہ حقیقتاً علم حالت ادراکیہ ہے، لیکن مجازن صورت حاصلہ فی الذہن کو بھی علم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ مصنف کے متن اور شارح کے شرح کا حاصل اور خلاصہ ہے. شارح نے مصنف نے یہ کہا کہ صورت حاصلہ اور حالت ادراکیہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھلے ملے ہیں. اور یہ خلط ہے کیسا؟ خلط رابطی اتحادی کے طور پر کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ خلط رابطی اتحادی کیا چیز ہے، اس کی وضاحت شارح نے کی ہے اور ایک مثال دے کر کے کی ہے. شارح نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کسی تاریک اور اندھیرے گھر میں چراغ لے کر کے جائیں تو آپ گھر کے اندر چراغ لے کر کے گئے تو گھر کے اندر پہلے چراغ جا رہا ہے. چراغ اندھیرے گھر کے اندر جیسے ہی گیا تو اس گھر کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. گھر کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ذہن بھی ایک تاریک گھر ہے.
اور جو اس ذہن میں جو صورت حاصل ہوتی ہے وہ صورت حاصلہ فی الذہن یہ چراغ کا درجہ رکھتی ہے. ذہن جو ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جیسے ہی صورت حاصلہ فی الذہن حاصل ہوتی ہے تو گھر میں اس ذہن میں ایک اجالا پیدا ہو جاتا ہے، ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اس روشنی کو کہتے ہیں حالت ادراکیہ. تو دیکھیے جیسے چراغ کے گھر کے اندر چراغ کے حاصل ہونے کے بعد گھر میں روشنی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی ذہن کے اندر صورت علمیہ کے حاصل ہونے کے بعد حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے. تو انسان کا ذہن گھر کے قائم مقام ہے اور صورت حاصلہ فی الذہن یہ چراغ کے قائم مقام ہے اور حالت ادراکیہ یہ روشنی کے قائم مقام ہے. گھر کے اندر جیسے چراغ نے حلول کر رکھا ہے اور روشنی نے حلول کر رکھا ہے، اسی طرح ذہن میں صورت حاصلہ فی الذہن نے حلول کر رکھا ہے اور حالت ادراکیہ نے حلول کر رکھا ہے. لیکن جیسے چراغ اور روشنی الگ الگ چیز ہیں، ایک نہیں ہیں، ایسے ہی صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ کیا ہیں؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہیں. ہاں جیسے چراغ اور روشنی میں اتحاد رابطی ہے کہ دونوں نے گھر کے اندر حلول کر رکھا ہے، ایسے ہی صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ میں اتحاد رابطی ہے کہ دونوں نے ذہن کے اندر حلول کر رکھا ہے، دونوں کا معروض ایک ہے. اس طرح سے شارح نے کیا ہے صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ کے درمیان فرق واضح کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں میں اتحاد کس قسم کا ہے. وہ اتحاد ہے اتحاد رابطی، نہ کہ اتحاد فی الوجود. پھر شارح یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے جو مثال دی ہے چراغ کی اور گھر کی، یہ مثال صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ سے پورے طور پر منطبق نہیں ہوتی ہے، پورے طور پر منطبق نہیں ہوتی، لہذا پورے طور پر آپ انطباق نہ کریں. کیونکہ دیکھیں جو ہم نے مثال دی ہے اس میں کیا ہے کہ جب ہم گھر کے اندر چراغ لے جاتے ہیں تو گھر کے اندر چراغ جب جاتا ہے تو اس کے بعد روشنی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ روشنی اس روشنی سے گھر بھی متصف ہوتا ہے اور چراغ بھی متصف ہوتا ہے. گھر کے اندر جب چراغ لے جائیں گے تو ایک روشنی پیدا ہوگی اور اس روشنی سے گھر بھی روشن ہوگا اور خود چراغ بھی روشن ہو جائے گا. اس کی روشنی چراغ میں بھی آئے گی اور گھر میں بھی آئے گی. تو جب روشنی پیدا ہوئی تو جیسے گھر روشن ہوا ایسے ہی چراغ بھی کیا ہے روشن ہوتا ہے. لیکن صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ میں ایسا نہیں ہے. جب صورت حاصلہ فی الذہن ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو اس کے بعد حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حالت ادراکیہ سے صرف ذہن متصف ہوتا ہے، صورت حاصلہ اس حالت ادراکیہ سے متصف نہیں ہوتی ہے. ورنہ لازم کیا آئے گا؟ کیوں خرابی کیا لازم آئے گی؟ کیونکہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ دیکھیے چراغ گھر کے اندر گیا تو روشنی سے گھر متصف ہوا، یعنی گھر روشن ہو گیا، اور چراغ بھی متصف ہوا، چراغ بھی روشن ہو گیا. تو ایسے ہی وہاں بھی ہوگا پھر کہ جب حالت ادراکیہ پیدا ہوئی ذہن کے اندر تو حالت ادراکیہ سے ذہن متصف ہوا تو ذہن عالم و مدرک ہو گیا. ظاہر سی بات ہے حالت ادراکیہ ذہن میں پیدا ہوگی تو ذہن کیا ہو جائے گا؟ اس حالت ادراکیہ کی وجہ سے وہ ذہن کیا ہو جائے گا؟ مدرک ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا، جانکار ہو جائے گا. اور جب خود صورت حاصلہ بھی اس حالت ادراکیہ سے متصف ہوگی تو صورت حاصلہ بھی مدرکہ اور عالمہ ہو جائے گی. جیسے چراغ جب روشنی سے متصف ہوتا ہے تو اسے روشن کہتے ہیں،
تو ایسے ہی اگر حالت ادراکیہ خود صورت حاصلہ فی الذہن سے متصف، صورت حاصلہ فی الذہن بھی اگر حالت ادراکیہ سے متصف ہو تو جیسے ذہن عالم اور مدرک کہلاتا ہے، ایسے ہی صورت حاصلہ فی الذہن کو بھی عالمہ اور مدرکہ کہلانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو دونوں مثالیں میں، اس مثال میں اور ممثل لہو میں بس تھوڑا سا فرق ہے کہ مثال میں تو کیا ہے، گھر اور چراغ دونوں کیا ہیں، روشنی سے متصف ہوتے ہیں، لیکن ممثل لہو میں صورت حاصلہ فی الذہن کے بعد جب حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے تو اس حالت ادراکیہ سے ذہن تو متصف ہوتا ہے اور وہ عالم و مدرک کہلاتا ہے، لیکن خود صورت حاصلہ فی الذہن اس حالت ادراکیہ سے متصف نہیں ہوتی ہے، ورنہ اسے عالمہ اور مدرکہ کہنا پڑے گا۔ یہ حاصل اور خلاصہ ہے۔ اس کے بعد آپ عبارت دیکھیں، شارح کہتے ہیں ثم بعد التفتیش يعلم ان تلك الصورة انما صارت علما لان الحالة الادراكية التي هي العلم حقيقة ويعبر عنه بالفارسية بدانش قد خالطت بوجودها الانطباعي خلطا رابطيا اتحاديا۔ قد خالطت کے بعد آپ ایک لفظ پوشیدہ مانیں، قد خالطت مع الصورت اے مع الصورت الحاصلة فی الذہن مع الصورت العلمیت۔ پھر تحقیق و تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صورت یعنی صورت حاصلہ فی الذہن صورت علمیہ، پھر تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صورت حاصلہ فی الذہن علم اس بنیاد پر ہو جاتی ہے، یعنی مجازن اسے علم کہتے ہیں، حقیقت میں علم تو کیا ہے، حالت ادراکیہ ہے۔ پھر تحقیق و تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صورت حاصلہ فی الذہن علم و ادراک اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ حالت ادراکیہ جو در حقیقت علم ہے اور جسے فارسی میں دانش سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ حالت ادراکیہ قد خالطت مع الصورت، وہ حالت ادراکیہ اس صورت حاصلہ فی الذہن کے ساتھ مختلط ہوتی ہے، بے وجودہ الانطباعی، بے وجودہ میں ہا ضمیر کا مرجع ہے حالت ادراکیہ، کیونکہ حالت ادراکیہ اپنے وجود انطباعی کے ساتھ صورت حاصلہ فی الذہن سے مختلط ہوتی ہے، اپنے وجود انطباعی کے ساتھ۔ اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں، حالت ادراکیہ اپنے وجود انطباعی کے ساتھ، اس سے کہنے کا مطلب الانطباعی کی قید اس لیے لگائی مصنف نے یہ بتانے کے لیے کہ حالت ادراکیہ جو پیدا ہوتی ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتی ہے، ذہن میں نقش ہوتی ہے، حالت ادراکیہ ذہن میں چھپا کرتی ہے، صورت میں چھپا نہیں کرتی ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا یاد رکھیے گا کہ صورت حاصلہ فی الذہن کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد جو حالت ادراکیہ پیدا ہوتی ہے، اس حالت ادراکیہ سے صرف ذہن متصف ہوتا ہے، خود صورت حاصلہ فی الذہن اس حالت ادراکیہ سے متصف نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف ذہن میں نقش ہوتی ہے۔ انطباع کا معنی ہوتا ہے نقش ہونا، تو انطباع کی قید یہ لگائی یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھیے گا کہ حالت ادراکیہ صرف ذہن میں نقش ہوتی ہے، صورت میں نقش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حالت ادراکیہ اپنے وجود انطباعی کے ساتھ، تو ترجمہ کر لیں گے، کیونکہ حالت ادراکیہ اپنے اس وجود کے ساتھ جو صرف اور صرف ذہن کے ساتھ ضم ہوتا ہے، جو صرف اور صرف ذہن میں نقش ہوتا ہے، صورت حاصلہ فی الذہن میں نقش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حالت ادراکیہ اپنے اس وجود کے ساتھ جو صرف اور صرف ذہن میں نقش ہوتا ہے، اپنے اس وجود انطباعی اور انضمامی کے ساتھ حالت ادراکیہ صورت حاصلہ فی الذہن سے اس طور پر مختلف ہوتی ہے جسے خلط رابطی اتحادی کہا جاتا ہے۔ اب شرح دیکھ لیں، انطباعی کی قید کیوں لگائی اس کے بارے میں کہتے ہیں شارح فإنها انما تحدث فيه دون الصورت، کیونکہ فإن الحالت الادراکیہ تھا، کیونکہ حالت ادراکیہ صرف ذہن میں پیدا ہوتی ہے، نقش ہوتی ہے، نہ کہ صورت حاصلہ فی الذہن میں، وإلا صارت عالمۃ ومدرکۃ، ورنہ تو ذہن کی طرح صورت حاصلہ فی الذہن بھی عالمہ اور مدرکہ ہو جائے۔
فهذه الحالة بوجودها القائم بالذهن خالطت مع صورت خلطا رابطیا اتحادیا، تو یہ حالت ادراکیہ اپنے اس وجود کے ساتھ جو وجود صرف ذہن کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نہ کہ صورت حاصلہ فی الذہن کے ساتھ، یہ حالت ادراکیہ صورت حاصلہ فی الذہن کے ساتھ مختلط ہوتی ہے خلط رابطی اتحادی کے طور پر۔ خلط رابطی اتحادی سے مراد کیا ہے؟ اب شارح اس کی وضاحت کریں کہ خلط رابطی اتحادی شارح مصنف نے اس لیے کہا کہ یہاں خلط سے مراد نہیں ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ دونوں وجود کے لحاظ سے متحد ہوتے ہیں، دونوں متحد فی الوجود ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہاں مختلط ہوتی ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتحاد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک عارض کا معروض پر حمل ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ عارض و معروض میں اتحاد ہے، جیسے زید گورا ہے، خوب گورا ہے، گورے رنگ سے متصف ہے، تو یہ کہیں گے کہ زید کا گورا پن اور زید متحد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کا گورا پن اسے عارض ہے۔ تو چونکہ ارضیات کا معروضات پر حمل ہوتا ہے، اس لیے اس حمل کو بھی اتحاد سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ارادہ بالخلط الرابطی الاتحادی حمل الارضیات علی المعروضات، مصنف نے خلط رابطی اتحادی سے ارضیات کا معروضات پر حمل مراد لیا ہے۔ ولیس الاتحاد ہا ہونا فی الوجود، یہاں اتحاد فی الوجود بالکل نہیں ہے، کما زعما، جیسا کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، بل الاتحاد الحلولی، بلکہ یہاں اتحاد ہے اتحاد حلولی، کہ ایک عارض نے ایک معروض میں کیا کر رکھا ہے؟ حلول کر رکھا ہے۔ کما فی العرضی بالنسبت الی المعروض، جیسا کہ عرضی میں اتحاد ہوتا ہے معروض کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے عرضی اور معروض میں اتحاد ہوتا ہے حلول کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ عرضی اور معروض متحد ہیں، مثلا زید کا گورا پن اور زید کیا ہے؟ متحد ہیں، تو گورا پن یہ عرضی ہے اور زید کیا ہے؟ معروض ہے۔ یہاں متحد ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ زید کے گورا پن نے زید کے اندر حلول کر رکھا ہے، تو یہاں اتحاد سے مراد ہے اتحاد حلولی، جیسا کہ عرضی میں ہوتا ہے معروض کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ بلکہ یہ بھی نہ کہیں، یہاں تو جو صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ میں جو اتحاد ہے، اور یہ اتحاد حلولی والا ہے، تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن یہ معروض ہے اور حالت ادراکیہ عارض ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ دونوں عارض ہیں اور ان کا معروض ایک ہے اور وہ ہے ذہن۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں لا بل کما فی عرضیین قائمین بمعروض واحد، نہیں بلکہ جیسے دو عرضیوں میں ہوتا ہے جو ایک معروض کے ساتھ قائم ہو، جیسے ضاحک و متعجب، یہ دونوں کیا ہیں؟ عرضی ہیں، اور ان کا معروض کیا ہے؟ انسان ہے۔ ایسے ہی صورت حاصلہ فی الذہن اور حالت ادراکیہ یہ دونوں عرضی ہیں اور ان کا معروض ہے ذہن۔ حاصل الکلام ان من الوجدانیات ان بعد حصول الصورت فی الذہن یحصل لنا حالۃ فی الذہن یعبر عنها بالفارسیۃ بدانش وبالعربیۃ بحالۃ الشعور والفہم وقضا فی کل لغۃ اسم یخصها۔ خلاصہ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک وجدان سے متعلق بات ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن کے ذہن میں حاصل ہونے کے بعد ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں ایک ایسی حالت حاصل ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جسے فارسی میں دانش سے تعبیر کیا جاتا ہے اور عربی میں حالت شعور و فہم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر زبان میں اس کا ایک نام ہے جو اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، کما ان السراج اذا ادخلت فی دور مظلمۃ تنور بها الدور، جیسے کوئی چراغ جب تاریک گھروں میں داخل کیا جائے تو گھر اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ فالسراج کالصورۃ،
تو سراج تو چراغ ایسے ہی ہے جیسے صورت حاصلہ فی الذہن، تو چراغ صورت حاصلہ فی الذہن کے درجے میں ہے. والضیاء القائم بتلک الدور بمنزلۃ الحالۃ الادراکیۃ، اور ان گھروں میں پائی جانے والی روشنی یہ حالت ادراکیہ کے درجے میں ہے، اور وہ گھر کیا ہیں؟ یہ ذہن کے قائم مقام ہیں، ذہن کے درجے میں ہیں. ہاں، صورت حاصلہ فی الذہن اور چراغ کے درمیان ایک فرق ہے کہ صورت حاصلہ فی الذہن یہ خود حالت ادراکیہ سے متصف نہیں ہوتی ہے، اس کے برخلاف چراغ یہ روشنی سے متصف ہوتا ہے. والفرق بین الصورتین ان الضیاء قائم بالسراج والدور کلیہما، اور ہاں ان دونوں صورتوں کے درمیان یعنی صورت حاصلہ فی الذہن اور چراغ، ہاں صورت حاصلہ فی الذہن اور چراغ کے درمیان فرق یہ ہے کہ روشنی چراغ اور مکانات دونوں کے ساتھ پائی جاتی ہے، قائم ہوتی ہے. والحالۃ المذکورۃ انما قامت بالذہن فقط، اور حالت ادراکیہ یہ صرف اور صرف ذہن کے ساتھ قائم ہوتی ہے، صورت حاصلہ فی الذہن کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہے. ورنہ جیسے ذہن عالم و مدرک ہے ایسے ہی صورت حاصلہ کا بھی عالمہ اور مدرکہ ہونا لازم آئے گا. یہ صورت حاصلہ یہ حالت ادراکیہ سے متصف نہیں ہوتی ہے، حالت ادراکیہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ہے. ہاں صورت حاصلہ فی الذہن یہ ذہن میں حالت ادراکیہ کے ثبوت و قیام کا واسطہ ضرور ہوتی ہے. دیکھیں، چراغ واسطہ ہے روشنی کے گھروں میں قائم ہونے کا. گھروں میں روشنی تبھی پائی جائے گی جب چراغ گھر کے اندر جائے گا. تو چراغ یہ واسطہ ہے مکانات کے روشنی سے متصف ہونے کا. لیکن آپ یہاں تو یہ چراغ ہوا واسطہ اور مکانات ہوئے ذل واسطہ، لیکن روشنی سے جیسے ذل واسطہ متصف ہو رہا ہے یعنی مکانات متصف ہو رہے ہیں، ایسے ہی خود واسطہ بھی یعنی چراغ بھی روشنی سے متصف ہو رہا ہے. اور ممثل لہو میں کیا ہے؟ ممثل لہو میں صورت حاصلہ فی الذہن کے حصول کے بعد ہی حالت ادراکیہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے. تو حالت ادراکیہ کے ذہن میں حاصل ہونے کا واسطہ اور ذریعہ ہے صورت. لیکن حالت ادراکیہ کے ذہن میں حاصل ہو تو اچھا نہیں، پھر سے سمجھیں کہ حالت ادراکیہ کے ذہن میں حاصل ہونے کا واسطہ اور ذریعہ ہے صورت. تو صورت ہوا واسطہ اور ذہن ہوا ذل واسطہ. لیکن حالت ادراکیہ جب ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو حالت ادراکیہ سے صرف ذہن متصف ہوتا ہے، یعنی صرف ذل واسطہ متصف ہوتا ہے، واسطہ متصف نہیں ہوتا ہے. صورت حاصلہ فی الذہن یہ حالت ادراکیہ سے متصف نہیں ہوتی ہے. تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَالصُّورَةُ وَاسِطَةٌ فِي الثُّبُوتِ. اچھا، تو واسطہ کی دو قسمیں ہوئی. ایک تو وہ واسطہ جو اپنے ذل واسطہ کے ساتھ ساتھ وصف سے متصف ہو، ایک تو وہ واسطہ جو ذل واسطہ کی طرح خود بھی کیا ہے وصف سے متصف ہو جائے، اور ایک وہ واسطہ جو وصف سے متصف نہ ہو ذل واسطہ کی طرح. ذل واسطہ تو وصف سے متصف ہو لیکن واسطہ یہ وصف سے متصف نہ ہو. اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَالصُّورَةُ وَاسِطَةٌ فِي الثُّبُوتِ لَهَا اے فِي الثُّبُوتِ لِلْحَالَةِ الْإِدْرَاكِيَّةِ فِي الذِّهْنِ. اور صورت کیا ہے؟ حالت ادراکیہ کے ذہن میں حصول و ثبوت کا واسطہ اور ذریعہ ہے، لیکن علی نحو ما یکون الاتصاف بذل واسطۃ فقط، لیکن اس طور پر
کہ وصف سے اتصاف صرف اور صرف ذل واسطہ کا ہو، نہ کہ واسطہ کا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔